إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. محترم سامعین، قرآن مجید کا مہینہ ہے، قرآن مجید کا عشرہ ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں مستقبل کا راہ عمل دیا امت کے لیے، امت کو اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری امت، میں تمہیں دو چیزیں ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، جب تک مضبوطی کے ساتھ تم تھامے رکھو گے ان دونوں چیزوں کو. کتاب اللہ، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری چیز وہ سنتی او سنت رسول اللہ. اس کتاب کی تفصیل، اس کتاب کی تفسیر اور اس کتاب کی وضاحت پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے ہوتی ہے، پیارے پیغمبر کی سیرت سے ہوتی ہے، پیارے پیغمبر کی حدیث سے کتاب کی وضاحت ہوتی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو جو حکم دیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ پر ذکر کو، قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے بار بار ذکر کہا ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے پیغمبر آپ پر یہ ذکر، اس قرآن مجید کو ہم نے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں پہ کھول کر واضح کرے، کھول کر تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، ڈیٹیلز کے ساتھ، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھائیں ان کے رب نے ان کی طرف کون سی وحی نازل کی ہے. اور فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. یہ جو قرآن مجید ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، قرآن پڑھنے والوں، قرآن سننے والوں، قرآن سے نسبت رکھنے والوں، قرآن سے تعلق رکھنے والوں، قرآن پہ ایمان لانے والوں، قرآن سے عقیدت رکھنے والوں، قرآن سے محبت رکھنے والوں، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، یہ قرآن تمہارے لیے یاد دہانی ہے، یہ قرآن تمہارے لیے نصیحت ہے. وَلِقَوْمِكَ، اور ساتھ ساتھ تمہاری قوم کے لیے بھی یہ قرآن مجید ذکر ہے، نصیحت کی کتاب ہے، زندگی کی کتاب ہے، جہان بانی کی کتاب ہے، تسخیر کائنات کی کتاب ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اس قرآن مجید کے حوالے سے، اس ذکر کے حوالے سے قیامت کے دن تم سے پوچھے جاؤ گے. قرآن مجید کے ساتھ تمہارا رویہ دنیا میں کیا رہا، کیسا رہا؟
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے، یہ نصیحت ہے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ضرور اس ذکر کے متعلق، اس ذکر سے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ سورہ زمر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، کائنات کے لوگوں سب سے اچھی بات، سب سے کھری بات، سب سے سچی بات، سب سے سیدھی بات، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس اللہ کی عبادت کی طرف قرآن مجید دعوت دیتا ہے، جس اللہ کی عبادت کی طرف پیارے پیغمبر علیہ السلام دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نزل احسن الحدیث، وہ اللہ ہے جس اللہ کی عبادت کی طرف، جس اللہ کی وحدانیت کی طرف، جس اللہ کی الوہیت کی طرف، جس اللہ کی ربوبیت کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے۔ کون ہے وہ اللہ؟ نزل احسن الحدیث، وہ اللہ ہے جس نے سب سے بہترین کتاب، سب سے اچھی کتاب، سب سے خوبصورت ترین کتاب، سب سے کامل ترین کتاب نازل کیا ہے۔ اور اس کلام کو نازل کرنے کے بعد رب العالمین نے اتمام نعمت کا، اکمال نعمت کا رب العالمین نے اعلان کر دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کلام اللہ ہے، کتاب اللہ ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے سب سے بہترین بات، سب سے کھری اور سچی بات، سب سے سیدھی بات، سب سے مضبوط اور پختہ بات نازل کیا ہے۔ کتاباً، کتاب کی صورت میں، اور یہ قرآن مجید کی خاصیت ہے، قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں دنیا میں آئی ہے، دنیا میں اتری ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کتاب کی صورت میں آئی ہے۔ تورات کتاب کی صورت میں آئی ہے، انجیل کتاب کی صورت میں آئی ہے، لیکن آنے کے بعد یہ کتابیں بکھر گئی، جبکہ قرآن مجید بکھر کے آئے ہیں، الگ الگ آئے ہیں۔ 23 سال کی مدت میں قرآن مجید آیا ہے، لیکن اس کے بعد اس طرح یکجا ہو گئے، اس طرح مضبوطی کے ساتھ جمع ہوئے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل کو نہ آگے سے آنے کا راستہ اللہ نے چھوڑا ہے، نہ پیچھے سے آنے کا راستہ چھوڑا ہے۔ لا یأتیہ الباطل، یہ ایسی کتاب ہے، اس کتاب کے اندر تحریف کرنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے، تغییر کرنے کے لیے اس کتاب کے اندر کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اللہ نے نہ باطل کو نہ آگے سے آنے کا راستہ چھوڑا ہے، نہ پیچھے سے آنے کا راستہ چھوڑا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی رب نے خود اٹھائی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو، اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، اور ہم ہی اسی کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب کتاب اگر کامل ہے، کتاب محفوظ ہے، کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ رب العالمین نے اٹھائی ہے، تو کیا اس کتاب پر یہ ساری گارنٹی، یہ ساری گارنٹیاں ہونے کے باوجود، یہ ساری ضمانتیں کتاب اللہ کے حوالے سے ہمارے پاس ہونے کے باوجود، کیا واقعتاً کیا ہمارا کتاب اللہ سے تعلق قائم ہے؟ سوال یہ ہے، یہ ساری باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے، لوگوں یہ کلام اللہ ہے، لوگوں یہ کتاب اللہ ہے، لوگوں یہ محفوظ ترین کتاب ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے رب نے خود اٹھائی ہے۔ لوگوں تم سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے، تم اس کتاب پر کس حد تک ایمان لاؤ۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، بار بار قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام حدیث ذکر کیا ہے، جس طرح اس آیت کے اندر بھی اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے سب سے بہترین حدیث کو نازل کیا۔ اسی طرح سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث کے بعد جس حدیث پر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ سورہ جاسیہ میں اللہ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ،
جس حدیث پر بعد اللہ، اللہ کی حدیث کے بعد، وآیاتی، اللہ کی حدیث کی آیتوں کے بعد، یؤمنون، یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ اسی طرح فرمایا سورہ مرسلات میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام حدیث بھی ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کے افعال، آپ کے اقوال، آپ کی تقریرات اور آپ کی خلقی اور خلقی صفات، ان کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ الحدیث ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقی او صفت خلقی۔ حدیث ما اضیف الی رسول اللہ، ہر وہ بات جس کی اضافت، جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے۔ ما اضیف الی رسول اللہ من قول، کسی بات کی نسبت رسول اللہ کی طرف کی جائے، او فعل، یا کسی فعل، کسی کام کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، او تقریر، یا پیارے پیغمبر کی موجودگی میں کوئی کام کیا گیا ہو، پیارے پیغمبر نے خاموشی اختیار کیا ہو، یہ بھی حدیث ہے۔ او صفت خلقی او صفت خلقی، یا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خلقی صفات سے اس کا تعلق ہو، یا پیارے پیغمبر کی خلقی صفات سے اس کا تعلق ہو۔ خلقی صفات سے مراد پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جو صفات خلقی ہے، تخلیقی صفات ہے، آپ کی آنکھوں کے حوالے سے، آپ کی داڑھی کے حوالے سے، آپ کے سر کے بال کے حوالے سے، آپ کی جسامت اور قدم طاقت کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں خلقی۔ او صفت خلقی، یا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اخلاق کریمہ سے اس کا تعلق ہو، جس طرح قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سائل سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور سوال یہ کرتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں بتلائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان کیا تھا حضرات صحابہ میں، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، لوگوں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ 1443 کا رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، قرآنی پیغام سن لو۔ پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم اپنے آپ کو اگر بہتر ہے یا نہیں، اگر اس بات کو معلوم کرنا چاہتے ہو، اس بات کو معلوم کرنا چاہتے ہو کیا میں خیر پر ہوں یا نہیں، کیا میں بہتر ہوں یا نہیں، پیارے پیغمبر نے سادہ سا اصول دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ باہر کی دنیا میں ہم انتہائی مہذب، سلجھے ہوئے، پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، تو بہتر ہے یا نہیں اس کی گواہی گھر والے دیں گے، آپ کی بیوی بچے دیں گے، یہ کس حد تک پرفیکٹ آدمی ہے، یہ کس حد تک سلجھا ہوا انسان ہے، کس حد تک مہذب آدمی ہے، یہ آپ کے گھر والے گواہی دیں گے۔ پیارے پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، لہذا جمعۃ الوداع کا پیغام سن لو، گھر والوں کے ساتھ بہتری والا سلوک اختیار کرو۔ پیارے پیغمبر نے اصول دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو۔ حضرات صحابہ میں سے کچھ صحابہ کرام امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اسی بات کو معلوم کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے اصول یہ دیا ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والا، اچھا برتاؤ کرنے والا میں خود ہوں۔ تو یہ معلوم کرنے کے لیے پیارے پیغمبر کی جلوت صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے، مشاہدہ کیا کرتے تھے، پیارے پیغمبر کی جلوت دیکھا کرتے صحابہ کرام، لیکن آپ کی خلوت، آپ کی آئینی زندگی،
اس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے پیارے پیغمبر کے گھر پہ آئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں بتلائیے، گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں افکان خلقہ القرآن، پیارے پیغمبر جب کہ قرآن ہے گھر کے اندر بھی، افلا تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہو؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے پیغمبر آپ اخلاق کے بلندیوں پر فائز ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا، تو اللہ رب العالمین نے حدیث قرآن مجید کو بھی کہا ہے۔ حدیث پیارے پیغمبر علیہ السلام کے آپ کی اقوال کو، آپ کی افعال کو، آپ کی تقریرات کو، آپ کی خلقی اور خلقی صفات کو بھی حدیث کہا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے چند بیویوں کے پاس کچھ سری گفتگو، کچھ سیکرٹ باتیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کی، اور اسے قرآن مجید نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی گفتگو کو حدیث کہا۔ تو حدیث قرآن مجید کا بھی نام ہے، اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کا نام بھی حدیث ہے۔ اللہ یہاں پہ فرماتے ہیں اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے سب سے بہترین حدیث نازل کیا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ رب العالمین نے دو طرح کی حدیثیں نازل کی، ایک وحی جلی کی صورت میں، ایک وحی خفی کی صورت میں۔ وحی جلی قرآن مجید ہے، وحی خفی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی کردار، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی چال و چلن، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اجتماعی انفرادی زندگی بھی حدیث ہے۔ اور پیارے پیغمبر کے گھروں میں قرآن کی بھی تلاوت ہوتی تھی، پیارے پیغمبر کے گھروں میں حدیث کی بھی تلاوت ہوتی تھی۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نعطيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن ما يتلى یاد کرو جو تمہارے گھروں میں جس چیز کی تلاوت ہوتی ہے من آیات اللہ والحکمہ پیارے پیغمبر کے گھروں میں قرآن مجید کی بھی تلاوت ہوتی تھی پیارے پیغمبر کے گھروں میں حدیث مصطفیٰ کی بھی تلاوت تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لے اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو حدیث دے کے بھیجا ہے سب سے بہترین حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی ہر خطبے میں اسی بات کی طرف امت کی توجہ دلایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ سب سے بہترین بات سب سے بہترین حدیث کتاب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نزل احسن الحدیث اللہ وہ ہے جس نے سب سے بہترین حدیث نازل فرمایا کتاباً کتاب کی صورت میں گفتگو میں یہ کر رہا تھا تورات کتاب کی صورت میں آئی انجیل کتاب کی صورت میں آئی کتاب کی صورت میں نازل ہوئی یہ کتابیں دنیا میں آنے کے بعد یہ کتابیں بکھر گئی ان کتابوں کے اندر تبدیلی آ گئی ان کتابوں کے اندر تحریف کیا گیا لیکن قرآن مجید ہے آیا ہے بکھر کے آیا ہے 23 سال کی عرصے میں آیا ہے نزل کا معنی کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے رب العالمین نے نازل کیا ہے علی مقسم ہم نے اس قرآن مجید کو ٹھیر ٹھیر کر اس لیے نازل کیا ہے لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ آپ کی دل کو مضبوط کرنے کے لیے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ تنزیل اسے کہا جاتا ہے جو بکھر کر آئے آئے تھے بکھر کر لیکن یکجا ہو گئے
آج تک دنیا بڑی طاقت، بڑی کوشش کے باوجود، بڑی محنت کے باوجود آج تک قرآن مجید کے ایک زبر اور زیر کے درمیان بھی تحریف نہیں کر سکی۔ کیوں؟ کیونکہ رب العالمین کا چیلنج تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ پہلے رب العالمین نے پورے قرآن مجید کی طرح قرآن مجید لانے کا مطالبہ کیا، چیلنج کیا۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اگر کائنات میں بسنے والے سارے جن اور سارے انسان جمع ہو کر اس قرآن مجید جیسی کوئی کتاب لانا چاہے وہ نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر بعض کی مددگاری کیوں نہ بنے۔ پھر اللہ رب العالمین نے جب وہ اس سے بھی عاجز آ گئے، رب العالمین نے 10 صورتوں کی طرح صورتیں بنا کر پیش کرنے کا رب العالمین نے چیلنج دیا۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، اس قرآن مجید کی صورتوں جیسی 10 صورتیں اپنی طرف سے گڑھ کے لے آؤ۔ اس سے بھی عاجز آ گئے تو قرآن مجید نے سب سے مختصر ترین صورت سورہ کوثر کی برابر ایک صورت بنا کر پیش کرنے کا چیلنج دیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ ایک صورت بنا کے پیش کرو، اگر تم پیش نہیں کر سکو گے آسمان کا اعلان سن لو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا۔ آج اگر تم یہ کام نہیں کر پاؤ گے تو قیامت کی دیواروں تک کوئی یہ کام نہیں کر سکے گا۔ یہ ساری گارنٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ ساری ضمانتیں کیوں دی جا رہی ہے؟ تاکہ اس قرآن سے نسبت رکھنے والے لوگ اس قرآن کو کوڈ آف لائف کے طور پہ، ضابطۂ حیات کے طور پہ ہر معاملے میں اس قرآن مجید سے رجوع کرنے کے لیے، قرآن مجید سے مشورہ کرنے کے لیے، اس لیے یہ ساری گارنٹیاں، یہ ساری ضمانتیں اس لیے دی ہے تاکہ امت قرآن سے جڑ جائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تمام مسائل کا حل رکھا ہے، تبیانا لکل شیء۔ ہم نے اس قرآن مجید کے اندر تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیلز کے ساتھ ہم نے بیان کیا، لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ان ساری ضمانتوں کے باوجود، یہ ساری گارنٹیاں، یہ ساری یقینی باتیں ہونے کے باوجود کیا ہے کوئی اس قرآن مجید پہ غور و فکر کرنے والے؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها؟ کیا یہ لوگ قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ قرآن مجید کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ایک حدیث ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں روایت کیا ہے، اور حدیث میں جتنے بھی قرآن مجید کی صفات بیان کیا گیا ہے وہ سارے صفات 100% درست ہے، لیکن حدیث خود سندن ضعیف ہے۔ حدیث کا حکم سندن حدیث ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کے اندر قرآن مجید کے جو صفات بیان کیے گئے ہیں سارے صفات صحیح ہے، 100% درست ہے۔ حدیث اس طرح ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انها ستكون فتنة، لوگوں یاد رکھو ان قریب فتنوں نے سر اٹھانا ہے، فتنوں نے ان قریب سر اٹھانا ہے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا الا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء بادروا بالاعمال فتنا۔ مسلمانوں فتنوں کی آمد سے پہلے پہلے
جلدی کیا کرو نیک اعمال کی طرف، عمل صالح کی طرف، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ ان فتنوں کی آمد سے پہلے پہلے جب وہ فتنے آئیں گے کیسے آئیں گے؟ کقطع اللیل المظلمہ، گٹا ٹوپ اندھیری راتوں کی طرح جڑے ہوئے فتنے آئیں گے۔ اور ان فتنوں کے ایام میں کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا، شام کفر کی حالت میں کرے گا، شام ایمان کی حالت میں کرے گا، صبح کفر کی حالت میں کرے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنا دین بیچے گا، فروخت کرے گا، اس کا ایمان، اس کا دین فار سیل ہوگا۔ بعرض من الدنیا، دنیا کی چند حقیر چیزوں کے لیے انسان اپنے دین کو بیچے گا۔ ان فتنوں سے پہلے پہلے نیک اعمال کا اہتمام کیا کرو۔ یہاں پہ فرماتے ہیں الا انہا ستکون فتنہ، ان قریب بہت سے فتنے آئیں گے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں فقلت، میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام سے سوال کیا ما المخرج منها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام فتنوں کے دور میں جب وہ فتنے آئیں گے اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فتنے سے نکلنے کا راستہ بتلائیے، اللہ کے حبیب وہ فارمولہ دیجئے جس فارمولے پہ عمل کر کے ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی سوسائٹی کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکے۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، فتنوں کے دور میں اگر کوئی فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ فیہ نبأ ما قبلکم، کیونکہ کتاب اللہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزر چکی ہے ان تمام امتوں کی ہلاکت اور ہلاکتوں کے اسباب، وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے وہ امتیں ہلاک ہو گئی، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، وہ سارے اسباب اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ ڈھونڈو تمہارے اندر وہ اسباب تو نہیں، اگر وہی اسباب تمہارے اندر پائے جاتے ہیں توبہ کر لو۔ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم، تم سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں، جتنی امتیں گزر چکی ہے، جتنی قومیں تباہ ہو چکی ہے، ان سب کی تباہی کا منظر بھی قرآن بیان کرتا ہے اور تباہی کے اسباب بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ اگر وہی اسباب تم اختیار کرو گے تو تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، تمہارے داستان تک نہ ہوں گے، داستان ہوں گے۔ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، تمہارے بعد جو کچھ ہونے والے ہیں وہ سارے ڈیٹیلز قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ ڈیٹیل کس حد تک ہے؟ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، بہت سے چہرے تر و تازے ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ آخری منزل کیا ہوگا؟ سلام قولا من رب الرحیم، رب العالمین اپنے بندوں پہ خود سلام کریں گے، سلام، سلامتی ہو، قولا من رب الرحیم، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون وسقاہم ربہم شرابا طہورا۔ یہ آخری کنارہ ہے۔ وخبر ما بعدکم، تمہارے بعد قیامت تک ہونے والے سارے مسائل بھی بیان کیا گیا ہے، قیامت کی نشانیاں بھی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، موت اور موت عالم نزاع کو بھی بیان کیا گیا ہے اور عالم برزخ کو بھی بیان کیا گیا ہے، عالم محشر کو بھی بیان کیا گیا ہے، پل صراط کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر آدمی نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے ہر آدمی نے جہنم کے اوپر سے گزرنا۔ پل صراط کو بھی ذکر کیا ہے، یوم آخرت کو بھی ذکر کیا ہے۔ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، یوم عسیر، مشکل ترین دن کے نام سے فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں کی خبر بھی اس قرآن مجید میں موجود ہے۔
اور بعد میں ہونے والے حالات اور واقعات اور ان سے بچنے کے بھی اصول ضابطے بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، آپس میں اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اس جھگڑے کی نوعیت میاں بیوی سے ہو، اس جھگڑے کی نوعیت ساس بہو سے ہو، اس جھگڑے کی نوعیت بھائی اور بھائی کے درمیان ہو، اس جھگڑے کی نوعیت باپ اور بیٹے کے درمیان ہو، قرآن مجید وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اس جھگڑے کی نوعیت ریاستوں اور ریاستوں کے درمیان ہو، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان جو بھی ہوں گے ان سب کی فیصلہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن کن کے لیے؟ جو قرآن مجید سے رجوع کرے۔ ہم نے کیا سمجھ بیٹھے ہیں قرآن مجید کو؟ ہم قرآن مجید کو ایک بار، چند افراد سال میں ایک بار امام کے پوچھے، چند ایام قرآن سنتے ہیں، رمضان میں ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ عموماً ہمارا عام معاشرے کا رویہ یہ ہے، ہم اس قرآن کو اس وقت ہاتھ لگاتے ہیں جب کوئی مر جائے۔ جب ہم قرآن کو ہاتھ لگاتے ہیں آگے سے سوال یہ اٹھتا ہے، جناب کون مرا ہے؟ آپ نے قرآن کو ہاتھ لگایا۔ یہ قرآن مردوں کی کتاب نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ قرآن زندہ انسانوں کے اندر مرے ہوئے ضمیر، اس مردہ ضمیر کو زندہ کرنے والی کتاب ہے۔ یہ مرے ہوئے انسانوں کی کتاب نہیں ہے، زندہ انسان ہے جن کے اندر ضمیر مر چکی ہے، ان کی ضمیر کو جگانے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب تسخیر کائنات کی کتاب ہے، جہان بانی کی کتاب ہے، یہ کتاب آئین کی کتاب ہے، یہ کتاب قانون کی کتاب ہے، یہ کتاب تحقیق کی کتاب ہے، ریسرچ کی کتاب ہے۔ کیا سمجھا ہے ہم نے اس کتاب کے بارے میں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال، دنیا کے تمام علوم اس کا تعلق سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہو، اس کا تعلق تہذیب و ثقافت سے ہو، اس کا تعلق معاشرے اور معاشرت سے ہو، ما فرطنا فی الکتاب، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کتاب میں کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم نے زندگی دینے والی کتاب کا تعلق زندوں سے توڑ کر، مردوں سے جوڑ کر اس خوش فہمی میں مبتلا ہے، میں اہل القرآن میں سے ہوں، میں قرآن مجید سے تعلق رکھنے والوں میں سے۔ یاد رکھو، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، علی وجہ البصیرہ کہتا ہوں، قرآن مجید نے کوئی ایسا سسٹم متعارف ہی نہیں کرایا ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے کو قرآن پہنچائے۔ پیارے پیغمبر نے زندہ انسانوں پہ قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو زندہ کیا ہے۔ پیارے پیغمبر نے مردوں پہ قرآن نہیں پڑھا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اولاد میں سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ساری اولاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی دنیا سے رخصت کر گئے ہیں۔ پیارے پیغمبر نے اپنے کسی بھی اولاد پہ احصال ثواب کے لیے مرنے کے بعد ایک بار قرآن پڑھا ہو، کوئی دلیل سے بات کرے۔ آپ کی سب سے پیاری بیوی جس سے پیارے پیغمبر علیہ السلام زندگی کی آخری ایام تک وفا کرتے رہے، جبکہ وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے پہلے 13 سال پہلے دنیا سے رخصت کر گئی تھی۔ پیارے پیغمبر کے گھر میں جب بھی بکرے ذبح ہوتے تھے، پیارے پیغمبر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وفا کرتے ہوئے، سیدہ خدیجہ سے محبت کرتے ہوئے
پیارے پیغمبر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ داروں کی طرف، اس کے چاہنے والوں کی طرف پیارے پیغمبر گوشت کا حصہ باقاعدہ بھیجا کرتے تھے۔ اگر دیکھا جائے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو رسالت و نبوت ملنے کے 10 سال بعد دنیا سے رخصت کرتی ہے۔ سیدہ خدیجہ پیارے پیغمبر کو نبوت و رسالت ملنے کے 10 سال بعد قرآن مجید کا نزول جاری ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وفات کے بعد 13 سال تک قرآن مجید نازل ہوتے رہے۔ سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد 13 سال تک قرآن مجید نازل ہوتے رہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام اگر یہ فرماتے میری خدیجہ کی زندگی میں قرآن مجید کی فلانا صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی، فلانا آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، میرے خدیجہ ان آیتوں کو پڑھ کے 10 نیکیاں نہیں کما سکی، کیونکہ میرے خدیجہ کی زندگی میں یہ حصے ابھی نازل ہی نہیں ہوئے تھے، لہٰذا میں اپنی خدیجہ کی طرف سے اس کی احسان ثواب کے لیے اس کی طرف سے قرآن پڑھتا ہوں تاکہ اس کو ثواب مل جائے۔ پیارے پیغمبر کے پاس معقول عذر تھے یا نہیں تھے؟ کیا پیارے پیغمبر نے سیدہ خدیجہ کے احسان ثواب کے لیے قرآن خوانی کی ہے، ختم کی ہے؟ پیارے پیغمبر خود دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود ہے، ازواج مطہرات موجود ہے، پیارے پیغمبر سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، کیا کسی نے پیارے پیغمبر کے احسان ثواب کے لیے قرآن مجید کا ختم؟ جب سے یہ کام ہمارے معاشرے میں آیا اب ہر آدمی یہی سمجھ بیٹھے ہیں اب جنت میں جانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ میں خود قرآن مجید پڑھو، خود قرآن مجید پہ پابندی کرو، جنت میں جانے کے لیے یہ بھی کافی ہے میرے مرنے کے بعد بچے مسجدوں سے 10-15 قرآن خریدے میں ڈائر کرنے میں جاؤں۔ بدعت روزانہ کی بنیاد پہ، ہفتوں کی بنیاد پہ، مہینوں کی بنیاد پہ، سالوں کی بنیاد پہ، عشروں کی بنیاد پہ بچہ دیتے ہیں۔ آج کل لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، قاری صاحب قرآن 10-15 قرآن چاہیے، کیسے آپ کے بچے جو پڑھتے ہیں اس میں سے کوئی قرآن دے، قاری صاحب 10-15 قرآن فروخت ہو۔ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے، یاد رکھو، قرآن اس لیے آیا ہے روزانہ گھروں میں اس کی تلاوت ہو، قرآن اس لیے آیا ہے اس قرآن پہ عمل کرتے ہوئے والدین کی حقوق ادا کیا جائے، قرآن اس لیے آیا ہے قرآن پڑھتے ہوئے بیوی کی حق ادا کیا جائے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کو معروف طریقے سے ان کو ڈیل کیا کرو۔ قرآن اس لیے آئے ہے اللہ تعبدوا الا اياه، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان سے، حسن سلوک سے کام۔ ہم نے قرآن کو کیا سمجھا؟ قرآن اس لیے آیا ہے ناپ تول میں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، پورا تول کے دیا کرو۔ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لیتے ہیں پورا لیتے ہیں، جب دیتے ہیں بےمانی کر کے دیتے ہیں۔ قرآن اس لیے ان رویوں کو، ان غلاظتوں سے انسانوں کو پاک کرنے کے، ملازمت کرتے ہو، کام چوری کرتے ہو، قرآن اس لیے آیا ہے تجھے پیسہ کام کا دیا جا رہا ہے، کام کر، ٹھیکہ اگر لیا جائے اس کا کوئی اور انداز، اگر جاری پہ ہو کوئی اور انداز۔ قرآن اس غلاظت کو مٹانے کے لیے قرآن آیا۔ قرآن انسانوں کو داغوں کی غلامی سے، باغوں کی غلامی سے، قبروں کی غلامی سے،
جوتوں کی غلامی سے، بندوں کی غلامی سے آزادی دینے کے لیے آئی ہے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ قرآن اس لیے آیا ہے انسانوں نے خود ساختہ جن عقیدوں کی تحت انسان دبے ہوئے ہیں، ان توقوں کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، ان زنجیروں کو کاٹنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس قرآن سے صحیح معنوں میں وفا کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہو نا ہم اس قرآن کے ساتھ جو رویہ اب تک ہم اپنا چکے ہیں، اب ہم سنجیدگی کے ساتھ اس قرآن مجید کے ساتھ معاملات کریں گے۔ یہ صرف میت کو بخشوانے کی کتاب نہیں ہے، اس قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے، اس قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اس قرآن مجید پر عمل کیا جائے، تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ فیوز و برکات آ جائے جس فیوز و برکات کا رب العالمین نے اہل قرآن کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔